26ویں پارے کا آغاز ہے۔ سورۃ الاحقاف مکی ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 46 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 66 ہے۔ پچھلی صورتیں سورہ زمر سے لے کر یہاں تک جس زمانے میں نازل ہوئیں اسی زمانے میں یہ سورہ مبارکہ بھی نازل ہوئی۔ احقاف ایک وادی کا نام ہے جہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد رہتی تھی۔ تو اس قوم کی تباہی کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے اور ان کی جو وادی تھی احقاف اس کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ احقاف کہتے ہیں۔ اس میں 35 آیتیں، 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ حامیم۔ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول اس کے معنی کو بخوبی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ غالب حکمت والے پروردگار کی طرف سے اس کتاب کا نازل کرنا ہے۔ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان تمام کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی فضول پیدا نہ کیا۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ مقررہ مدت جب ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی تو دنیا کو فنا ہے، آخرت میں جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ان تمام باتوں سے جن سے انہیں ڈرایا گیا وہ اعراض کرتے ہیں، یعنی کافر نصیحت کو سنتے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا بتاؤ اے مشرکوں، اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو تم مجھے دکھاؤ کہ ان بتوں نے زمین میں سے کون سا حصہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ تم انہیں خدا سمجھتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ کون سا زمین کا حصہ انہوں نے بنایا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا یہ بتاؤ ان بتوں کے لیے آسمانوں میں کون سا حصہ ہے۔ یہ بت بے جان ہے، یہ بت کوئی اختیار نہیں رکھتے، حقیقی مالک تو رب العالمین ہے، اور جتنی بھی مخلوق ہے اس میں اگر کوئی طاقت بھی ہے تو وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ مال ہے تو وہ بھی اللہ کا دیا ہوا، ہماری جان ہے تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی، ہمارا مقام و مرتبہ ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا، اگر علم ہے تو وہ بھی اللہ کا دیا ہوا۔ تو پھر اے مشرکوں، تم ان بے جان پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس مالک حقیقی پروردگار کو خدا، الہ اور معبود کیوں نہیں سمجھتے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے والی کوئی کتاب لے کر آؤ اور دکھاؤ، کسی آسمانی کتاب میں یہ بات لکھی ہو
کہ ان بتوں کا زمین میں یا آسمان میں کوئی حصہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کے مد مقابل آ سکتے ہوں، اللہ سے مقابلہ کر سکتے ہوں. او اثاغت من علم، یا پھر کوئی بچا کچا علم لے کر آؤ. پرانے لوگوں کے پاس ان کی کتابوں میں کوئی بچا کچا علم ہو تو وہ دلائل لے کر آؤ اور اس سے بتاؤ کہ ان بتوں کو کیا اختیار حاصل ہے. اول تو ساری مخلوق کو اگر جو بھی اختیار ہے تو وہ باذن اللہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. تو کسی مخلوق کو خدا نہیں سمجھ سکتے. اور پھر جہاں تک بتوں کا تعلق ہے وہ تو خود انسان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے کر آؤ. ومن اضل، اس سے بڑھ کر گمراہ کون؟ ممن یدعو من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ ان بتوں کی پوجا کرے. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت، کہ وہ بت قیامت تک اس کی پوجا کو قبول ہی نہ کر سکیں. بندہ نیکی کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نیکی قبول فرماتا ہے. لیکن جہاں تک بتوں کا تعلق ہے، یہ بتوں کی پوجا ساری زندگی کرتے رہیں، یہ تو بے جان پتھر ہیں، یہ ان کی پوجا کو جانتے تک نہیں، تو ان کی پوجا وہ کیا قبول کریں گے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ یہ بت ان کی پوجا پاٹ ہی سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے کل بروز قیامت، کانوا لہم اعداء، تو یہ بت ان کے لیے دشمن ہوں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ بت ان کی پوجا پاٹ کا انکار کر دیں گے. تو جن بتوں کو یہ خدا سمجھتے ہیں یہ بت کل بروز قیامت ان کے کچھ کام نہ آئیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر کہتے ہیں، لِلْحَقِّ، حق کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، لما جاءہم، جب وہ حق ان کے پاس آ گیا. یہ قرآن جب ان کے پاس آ گیا تو اس قرآن کے متعلق کافر کہتے ہیں، ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے. جادو کہنے کی وجہ کیا تھی؟ جادو کہنے کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے لوگ اپنی عربی کی فصاحت و بلاغت پر، اور خصوصاً مکے کے رہنے والے اس پر بہت فخر کیا کرتے تھے. ان کا کمال یہ تھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی شعر پڑھا جائے، کچھ اشعار پڑھے جائیں، کوئی نظم پڑھی جائے، تو بغیر محنت کے فی البدیہہ وہ اس سے اچھی نظم، اس سے اچھے اشعار فوراً بنا لیتے اور اس کی غلطیوں کو درست کر دیتے. لیکن جب قرآن پاک ان کے سامنے پڑھا جاتا تو ان کے ذہن کام کرنا چھوڑ دیتے. وہ نہ تو اس کی مثل بنا سکتے اور نہ ہی قرآن پاک کی کسی آیت میں کوئی فنی غلطی نکال سکتے. تو بجائے اس کے کہ وہ یہ جان لیں کہ اللہ کا کلام ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، جس کا مثل بنانا ممکن نہیں، ان چیزوں پر غور کرنے کے بجائے وہ یہ سمجھتے کہ یہ کوئی منتر ہے کہ جب یہ ہمارے سامنے پڑھے جاتے ہیں تو ہمارے ذہن معاف ہو جاتے ہیں اور ہماری صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں. اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھیے
کہ آپ نے شعرا کے کلام کو دیکھا ہوگا کہ شاعر جب کلام لکھتے ہیں تو اس کا ایک ردھم ہوتا ہے، ایک قافیہ ہے، ایک اس کا لطف ہے۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ شاعر کے ایک ہی طرز کے کلام میں مزید اشعار مکس کر دیے جائیں تو عام آدمی ذرہ برابر بھی فرق محسوس نہیں کرے گا۔ دو شعروں کے بیچ میں ایک شعر ڈال دینا، آج بھی نعت خواں حضرات جب نعتیں پڑھتے ہیں تو جن کو اشعار یاد ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو شعر اس نظم میں یا اس نعت میں ڈالا گیا ہے یہ اصل شاعر کا نہیں، یہ نعت خواں نے اپنی طرف سے اس شعر کا اضافہ کیا ہے۔ لیکن وزن اور انداز ایسا برابر ہوتا ہے کہ سننے میں اور پڑھنے میں ذرہ برابر بھی محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کے درمیان کوئی ایک لفظ بھی مکس نہیں کیا جا سکتا، اور شاعروں نے بڑی کوششیں کی کہ قرآن کی 3 آیتیں ہیں، 3 جملے ہیں، ان کے بیچ میں کوئی ایک جملہ ڈال دیں جو اسی وزن کا ہو، اسی طرز کا ہو، مگر وہ اس میں ناکام رہے، اور کئی شاعر جب کوشش کرتے رہے اور اس میں ناکام رہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب قرآن پاک میں دیکھیں تو ایک انداز ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کوثر وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب دیکھیں ہر آیت کے اینڈ میں کوثر وانحر ابتر، یہ ایک طرح سے پڑھنے میں ایک بہت پیارا لطف یہ الفاظ دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، یا مدہ ہے، الرحمن الرحیم، یا مدہ ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سب میں یا مدہ آ رہی۔ اب سورہ ناس دیکھیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس طرح کی کئی صورتیں ہیں جس کے اندر ایک انداز ہے۔ اب یہاں دیکھیں آیت نمبر 6 میں کافرین، مبین، رحیم، تو سب میں یا مدہ آ رہی، تو ایک پڑھنے کا لطف ہے، اور ہر سورت کا لطف اپنا ہے۔ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو اس میں الگ ذوق محسوس ہوتا ہے، سورہ رحمان میں الگ ذوق ہے، سورہ واقعہ میں الگ لطف ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اگر ایک سورت میں ایک ہی واقعہ ہے، اسی مفہوم کی دوسرے مقام پر آیت ہے، اگر وہ آیت ہٹا کر اس جگہ پر رکھ دی جائے تو پڑھنے والے کی زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے، اور حافظ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وہ لطف اور وہ ذوق اور وہ علم اور معانی کے خزانے ہیں کہ جس کا مقابلہ کرنے سے کافر عاجز رہے۔ تو ان لوگوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، ہمارے بس میں ہی نہیں کہ ہم اس کی مثل کوئی ایک آیت بھی بنا سکیں۔ حالانکہ یہ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے جس کی نقل بنانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود اسے بنا لیا؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضور خود بناتے ہیں، اور ان کے اس الزام کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، کبھی 1 سورت، کبھی 2 سورت۔ تو وہ کہتے ہیں جیسے شعراء اپنا دیوان مرتب کرتے ہیں، کبھی ایک شعر آتا ہے مارکیٹ میں تو کبھی 1 نظم، کبھی 2 نظمیں، کبھی آدھی نظم۔ تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ بھی ایک شاعر ہیں، سوچتے رہتے ہیں، جب چند آیتیں بن جاتی ہیں تو ہمیں پیش کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اس کا جواب دیا گیا کہ اگر ایسی ہی بات ہے
تو تم سارے مل جاؤ اور مل کر ایک آیت بنا کر دکھا دو. انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن وہ قرآن کے مثل نہ بنا سکے. تو یہاں فرمایا کہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے قرآن خود اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان افتغیتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر یہ قرآن میں نے خود بنایا ہوتا اور اللہ پر میں جھوٹ باندھ رہا ہوتا تو اللہ کے عذاب سے مجھے بچانے کے لیے تم کچھ مالک نہ تھے. یعنی اگر میں تمہاری خاطر جھوٹ بولوں تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. مراد یہ ہے کہ میں ہرگز یہ کام کر ہی نہیں سکتا کہ ہو میرا کلام اور کہوں یہ اللہ کا کلام. اور جو ایسا کرے وہ تو اللہ تبارک و تعالی کے غضب کا شکار ہوگا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتی. انبیاء تو ایسی حرکت کرنے سے معصوم ہیں، وہ تو کبھی ایسا گناہ کر ہی نہیں سکتے. هو اعلم بما تفیدون فیہ، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو اور جو تمہاری حرکتیں ہیں. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے. وہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اس کی گواہی کافی ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ما كنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. یعنی مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں. ایسا نہیں کہ دنیا میں کبھی کوئی رسول اور نبی نہ آیا ہو اور میں نبی بن گیا ہوں، رسول بن گیا ہوں تو تمہیں یہ بات سمجھ میں نہ آئے. آج دنیا کے اندر توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. تو اے کفار مکہ، تم جا کر ان سے پوچھ لو. بلکہ کفار مکہ اس بات کو جانتے تھے کہ مختلف علاقوں پر نبی آئے اور اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بڑے نادان لوگ تھے، اگر ہمارے علاقے میں کوئی نبی آیا تو ہم ضرور اس پر ایمان لائیں گے. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرماتے کہ جو نیکی کرے گا، اچھے اعمال اختیار کرے گا، اس کے لیے قبر کی یہ راحتیں ہیں، قیامت کے میدان میں یہ ملے گا، جنت میں اسے یہ راحتیں ہیں. اور اے کافروں، اے مشرکوں، تم جو کر رہے ہو تو اگر تمہارا خاتمہ اسی پر ہوا تو تمہارا یہ حشر ہوگا. تو فرمایا جا رہا ہے جو میرے ساتھ کیا جائے گا اور جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا اسے میں بغیر اللہ کے بتائے اپنی عقل سے نہیں جانتا. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو اب جو میں تمہیں غیب کی خبریں بتا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان خبروں کو سن کر مجھ پر ایمان لاؤ کہ یہ علم مجھے اللہ نے عطا کیا. لفظ ادری، ما ادری، ادری یہ ادراک سے ہے، اور ادراک کہتے ہیں بغیر کسی کے بتائے خود اپنی عقل سے جان لینا. ادراک کسے کہتے ہیں؟ بغیر کسی کے بتائے خود اپنی عقل سے جان لینا. مثلا کوئی چیز گرم ہے، کوئی چیز سرد ہے. گرمی اور سردی کا احساس یہ ایک بچے کو بھی ہو جاتا ہے. ہمیں اسے کسی مدرسے میں جا کر پڑھانے یا اسکول میں تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹا سا بچہ بھی گرمی محسوس کرتا ہے اور سردی محسوس کرتا ہے. یہ ادراک ہے. یہاں ادراک سے یہ مراد ہے کہ قیامت اور جنت اور جہنم کی جو واقعات ہیں یہ بغیر اللہ کے بتائے حاصل نہیں ہو سکتے. تو حضور جو بتا رہے ہیں یقیناً یہ وحی الہی ہے.
اسی لیے آگے وحی کا ذکر ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتم ان کان من عند اللہ، اے مشرکوں، اے کافروں، سوچو جو میں قرآن لے کر آیا ہوں اگر وہ اللہ کی طرف سے ہو، یقیناً وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، مگر کافروں کے ذہن کے مطابق کہ ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح، تم سننے کو تیار نہیں ہو۔ سوچو جو میں لایا ہوں اگر وہ اللہ کی طرف سے ہو، وہ کفرتم بھی، اور تم نے اس کا انکار کیا، تو اب سوچو کہ تمہارا حشر کیا ہوگا۔ وہ شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور بنی اسرائیل سے ایک گواہ نے اس پر گواہی دی ہے، فآمن، پس وہ گواہ ایمان لایا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہودیوں کے اتنے بڑے عالم تھے کہ یہودی ان کے علم پر فخر کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو دیدار کرتے ہی ایمان لے آئے، اور کہا یہ وہی چہرہ ہے جس کا ذکر میں نے توریت میں پڑھا، یہ وہی رسول ہیں جن کی نشانیاں ہم نے توریت میں جانی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے اس بہت بڑے عالم نے ایمان لانے کے بعد بتایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہم نے دیکھا نہیں تھا، مگر ہماری کتابوں میں حضور کا حلیہ مبارک، آپ کے چہرہ مبارک اور آپ کی صفات کا بیان ایسا تھا کہ تم اپنے قریبی رشتہ دار کو اتنا نہیں جانتے ہوگے جتنا ہم حضور کو پہچانتے تھے، اس لیے حضور کے دیدار کے بعد اب انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی۔ اور یہ کمال ہے، کسی کو آپ نے دیکھا نہ ہو، کوئی کتنا ہی اس کا نقشہ بتائے، لیکن آپ اس شکل و صورت کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن عبداللہ بن سلام توریت کے اس قدر بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا حضور کا حلیہ مبارک بغیر دیکھے میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا ایمان لانا اس بات پر دلیل ہے کہ سچے نبی ہیں۔ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم نے تکبر کیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور اس قدر روشن اور منور تھا کہ اگر کوئی تعصب کی پٹی نہ رکھے اور وہ ضدی نہ بنے تو حضور کو دیکھتے ہی ایمان لے آئے، اور جو ایک دفعہ حضور کا دیدار کرے اور ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالی کا اس پر وہ کرم ہوتا کہ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہوتے، اپنی جان سے زیادہ وہ حضور سے پیار کرتے، حضور کو محبوب سمجھتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ تھا، کیونکہ کسی سے محبت پیدا ہوتی ہے آہستہ آہستہ، انسان کافی وقت تک ان کے ساتھ رہتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن سرکار کا معجزہ تھا کہ جب کوئی ایمان لاتا اور صحابی بنتا تو ایک ہی نظر میں حضور اس مقام پر اسے فائز فرما دیتے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود السلام پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔